السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، ویک اپ پاکستان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں اور دفاتر میں تمام تر معاملات بہتر ہوں گے۔ زندگی آپ کی بہت خوبصورت گزر رہی ہوگی اور چیلنجز آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی ہوں گے، لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمیں ثابت قدمی سے تمام تر معاملات کو دیکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں نا، زندگی ایک امتحان کی طرح ہے اور اس امتحان کو آپ نے اور ہم نے پاس کرنا ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ہماری زندگی کے چیلنجز کے حوالے سے، خاص طور پہ نوجوانوں کے چیلنجز کے حوالے سے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پر بات کریں اور سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اقدامات کرنا اور صحیح ڈائریکشن کا تعین کرنا، جس کی تمام تر ذمہ داری ہم سب پر بنتی ہے۔ اس وقت ملک میں معاشی بحران ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور معاشی بحران کی وجہ سے تمام تر معاملات جو ہے ہمارے ملک کے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک افراتفری کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس میں، ہمارے یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں نے، کہ اس وقت وہ اگر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک ذہن میں اس وقت نوجوانوں کے بات آ رہی ہے، پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں روزگار تلاش کرتے ہیں، تو ایک ہجانی کیفیت ہے، اور یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے اور کس طرح سے بہتر راہیں ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے جو میرے حساب سے پاکستان کے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، اکیڈمیا ہے، اس میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ 47 ریسرچ پیپر پبلش ہوئے ہیں اور مور دین 5 and 10 اسٹوڈنٹس ان کے پی ایچ ڈیز ہیں۔ وہ خود پروفیسر ڈاکٹر ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اس وقت ریسرچ پروفیسر ہیں اور گرینوچ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ میں ویلکم کروں گا پروفیسر ڈاکٹر اے کیو مغل کو، ستارہ امتیاز۔ سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سر آپ کا بھی شکریہ، آپ کا ایک ٹف شیڈیول ہوتا ہے اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم بہت مشکور ہیں۔ اے کیو مغل صاحب، اس وقت بڑا چیلنج ہے، بہت زیادہ عوام اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ ڈگری لے کر اب یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کا حل کیا ہے؟ حقیقت میں کیا ہے کہ ہم صرف تعلیم پہ زور دیتے ہیں۔ اب تعلیم سے پہلے جو ترتیب ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ترتیب کس طرح کی تعلیم کو ہونا چاہیے۔ ترتیب، تعلیم، تربیت و تجربہ، میں نے یہ 4 تے ملائی ہے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ اب ترتیب ان کے پیرنٹس بھی بنا سکتے ہیں، حکومت بھی بنا سکتی ہے کس کو کہاں جانا ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان میں مینیجرز پروڈیوس کر رہے ہیں، سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھیں نا، صرف مینیجر، تو جس ملک میں سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں ہوں گے وہاں تحقیق نہیں ہوگی تو پھر ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ آج کل کا نوجوان واقعی فرسٹریٹڈ ہے اسی لیے کہ بہت یوتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کا معیار گر گیا ہے، میں کہتا ہوں تعلیم کا معیار گر نہیں گیا ہے، بہت لوگ اس میں آ گئے ہیں۔ پہلے تھوڑے ہوتے تھے، ظاہر ہو جاتے تھے بہت اچھے تھے، اب بہت لوگ ہو گئے ہیں مگر بہت اچھے اس میں ہیں۔ تو لوگوں کی فرسٹریشن اس لیے کہ جابس کم ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پڑھا ہے اس کو ہم کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آگے جو تعلیم کا طریقہ کار ہوگا نا، میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ ڈسٹیلیشن۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ریفائنریز ہیں جی، ان کے پاس ایک ڈسٹیلیشن ہوتا ہے پورا۔ اچھا، ڈسٹیلیشن جب کروڈ آئل ڈالتے ہیں، ہم اس کو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، اب جو بھی اسٹیج ہوتی ہے اس کی ڈسٹیلیشن کی، وہ ٹوٹلی کمپلیٹ فنشڈ پروڈکٹ ہوتی ہے۔ مثلا پہلے گیس نکلتا ہے، وہ بھی کام آتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑے سے کیمیکل نکلتے ہیں، وہ بھی کام آتے ہیں، اس کے بعد پھر گیسولین، پیٹرول نکلتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انفنشڈ ہو، وہ کام نہ آئے، مگر یہ طریقہ کار ہے ایک جس میں نکلتے ہیں۔ اچھا، گیسولین کے بعد کیروسین نکلتا ہے،
وہ بھی پوری فنش پروڈکٹ ہے. اس کے بعد پھر ڈیزل نکلتا ہے, اس کے بعد پھر اور کیمیکل نکلتے ہیں. ایک مغل صاحب یہاں پہ آپ کو رکوں گا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. اسٹے وتھ us. ویلکم بیک جناب. ہم بات کر رہے تھے کہ جو چیلنجز ہیں نوجوانوں کو اس کا کیا حل ہے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اے کے مغل. سر بریک سے پہلے آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, اور اس وقت بڑی بات ہو رہی ہے اے آئی کی, کمپیوٹر سائنس کی. تو کتنا ٹائم لگے گا پاکستان کو اچھے سائنٹسٹ پروڈیوس کرنے میں؟ دیکھیں نا, سائنٹسٹ اس وقت پروڈیوس ہوں گی جب ہماری نیت ہو پیدا پروڈیوس کرنے کی. دیکھیں بیسک جو سائنسز ہیں کوئی نہیں جا رہا ہے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. جس کو ایڈمیشن نہیں ملتی وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کو یہ پلان بنانے چاہیے, سپورٹ کرنے چاہیے ان سائنسز کو, تاکہ ہمیں اچھے ملے. مینیجرس ضروری ہے, ملک چلانا ہے, آرگنائزیشن چلانی ہے, مگر تعلیم کا نظام اس طریقے سے کرنا ہے کہ آج کل کوئی افورڈ نہیں کر, مہنگی ہو گئی تعلیم, افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, کروڈ آئل کا ڈسٹیلیشن, مثلا ایک بندے نے 4 سال کی ڈگری میں داخلہ لیا, اگر 1 سال کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ نکل جائے. مگر فنش میں نے وہ آپ کو بتایا نا, فنش پروڈکٹ, جی, ہر اسٹیج میں اس کو اتنا علم ہونا چاہیے تاکہ نوکری کر سکے. اگر 2 سال بھی پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو اتنا علم دیا جائے تاکہ نوکری کر سکے. تو ابھی جا کے تعلیم کا اس طریقے سے ترتیب ہوگی. مگر یہ ترتیب جو ہے نا, یہ ہم کٹھے بنانا ہے, ایسے وہ اسٹول نہیں بنا سکتے. مثلا میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. میں نے ان کو کہا کہ بیٹی کو کہا تم ڈاکٹر بنو گی, بیٹے کو کہا تم فارمسٹ بنو گی, تو دوسرے کو کہا, تینوں نے جواب دے دیا نہیں ہم نہیں بنیں گے. ان کا ریزن دیا کہ ہم کیمسٹری میں ویک ہیں. واقعی ان کا ریزن کیمسٹری میں ویک ہے تو ہم نہیں بن سکتے. تو ماشاء اللہ جس سبجیکٹ انہوں نے لیا دے شوڈ اپ. میں اور بات بتاؤں, میں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا ہے. جی, تعجب ہوگا, سرکاری اسکول میں پڑھایا, وہ آج ماشاءاللہ سب PhD ہے. اور سب باہر کام کر رہے ہیں. آپ نے بتایا تھا فاروق, مثلا ڈاکٹر فاروق ہے, وہ یونیورسٹی آف باتھ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے. میری بیٹی ہے فضا مغل, انہوں نے یونیورسٹی آف الینوائے پارٹنرشپ میں PhD کی. آج کل وہ امریکہ میں کینسر پہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہی سرکاری اسکولوں کے بچے تھے. حالانکہ میں وائس چانسلر تھا, میں پڑھا سکتا تھا پرائیویٹ اسکول میں, مگر اس کی سبب یہ تھا کہ وہ لائف نہیں ملتی ان کو پرائیویٹ اسکول میں. جو ریئل لائف ہے, جو اسٹرگل ہے, انہوں نے گراؤنڈ میں اتر کر دیکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں, بیچارے کیسے آتے ہیں, پڑھنے کیسے آتے ہیں. بہرحال وہ تعلیم کے تھوڑا سا نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو پتہ ہے میں HEC میں رہا ہوں, UGC کا چیئرمین رہا ہوں, مگر یہ سسٹم جو بنا ہوا ہے اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو توڑنا چاہیے, اور تھوڑا سا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. سسٹم میں رہ کر آپ نے بڑی اچھی بات کی, سسٹم توڑنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, چیلنجنگ بہت زیادہ ہے. سسٹم میں رہ کر سسٹم میں کام کرنا کتنا آسان ہوتا ہے, پھر سسٹم کا اگر حصہ بھی بن جائے تو پروڈکٹیوٹی رک جاتی ہے. بڑا چیلنج تو ہے. سر اے کے مغل, یہ بتائیے کہ اس وقت نوجوان اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں؟ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بات کہی تھی کہ ایک ہیجانی کیفیت ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈائریکشن کا تعین کیا کرنا ہے. باہر جا کر اگر روزگار کمانے جائیں گے تو پھر ایز فار ایز کنسرن آر اکانومی, جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے, وہ پھر ایک ویکیوم رہے گا. تو یہ فلفل کیسے ہوگا, اور کنٹریبیوشن کس طرح سے جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کی معیشت میں فی الوقت کر سکتے ہیں یا پلان کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ ہمارے نوجوان کے ساتھ ہر بندہ نوکری چاہتا ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں نوکری نہیں کرنی ہے, بس اگر یہ ذہن سے نکال دیں کہ نوکری نہیں کرنی ہے تو پھر ان کو خود بخود راستہ مل جائے گا سیلف سروس کا. تو وہ خود بخود دیکھیں نا, ایک بندہ جا کے 50,000 پہ 60,000 پہ کہیں نوکری کرتا ہے, اگر اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کرے تو وہ اس سے زیادہ کما سکتا ہے, اور یہ کنٹریبیوشن ہوگی ملک میں. ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی آفر کی گئی تھی باہر کہ آپ رہیں, میں نہیں رہا, تو کافی لوگوں کو اس وقت بڑے اپرچونیٹیز تھی.
اس وقت صرف لوگ باہر جا رہے ہیں کہ ہم کما کے آئیں. یقین کریں ادھر رہ کے بھی کما سکتے ہیں, جی آرام سے کما سکتے, اگر صرف وہی محنت کریں جو باہر جا کے کرتے ہیں. یہ شرط ہے, وہ یہاں محنت کریں جو باہر کرتے ہیں. اور دوسرا ایمانداری اور نیک نیتی سے, آنیسٹی, سنسیئرٹی. اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے نا, آج کل کا نوجوان بڑا سست ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا, جو لوگ زوال کے ٹائم پہ اٹھیں گے, زوال کے ٹائم پہ دکانیں کھلیں گی, زوال پہ ٹائم جائیں گے, تو اس کو زوال ہی آئے گا نا. یعنی پورے یورپ میں, امریکہ میں دیکھیں ارلی رائزر ہیں, اتنے ارلی رائزر ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو ارلی رائزر کو ہمیشہ اللہ ہیلپ کرتا ہے. وہ اپنی لائف بھی بڑی اچھی انجوائے کرتے ہیں. ویکنڈز بڑے مشہور ہیں کہ جی پورا ہفتہ کام ہوگا لیکن ویکنڈ انجوائے کرتے ہیں. ہم تو صرف ویکنڈ پہ سوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ویکنڈ کو بڑا کریں تاکہ تمہارا وہ دن ویکنڈ کا بڑا ہو جائے. صبح سویرے اٹھیں اور رات کو دیر سو, تو آپ کا ویکنڈ بہت بڑا ہو جائے گا, بہت کام کر سکیں گے. ہم لوگ ویکنڈ کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں, 1 بجے اٹھیں گے اور پھر کہیں گے ناشتہ دو, تو ہماری ویکنڈ وہ انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. صحیح بات. تو ہمارے نوجوان کو چاہیے ٹائم کی پابندی. میں ٹائم کی 3 ڈائمینشن کرتا ہوں, ٹائم کی پابندی, ریگولرٹی اور یوز. اگر یہ تینوں چیزوں ہمیں ہاتھ میں رکھ دیں نا, تو یقین کریں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ابھی میں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنا کوٹیشن بھیجی ہے سب لوگوں کو کہ اگر ہم آج سے عہد کریں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو یقین کریں پاکستان کی ترقی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کیا بات ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. کیا بات. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اور کتنا آسان ہے ان کے ڈائریکشن کو سلیکٹ کرنا. جھوٹ نہ بولنا آسان, جھوٹ نہ بولیں. کون زبردستی آپ کہتا ہے جھوٹ بولیں؟ ہمیں عادت ہو گئی ہے, وہ عادت ہمیں نکالنی ہے اس سے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, جو جنریشن آ رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ڈسپلن سکھائیں اور تھوڑا سا اخلاقیات کی تربیت دیں, اور تھوڑا سا ان کو کہیں ٹائم کی پابندی, ٹائم کو یوز کریں, ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. اچھا, جو قومیں نعروں سے ترقی نہیں کرتی ہیں. صحیح بات. یہ ہم نعرے ہیں نا, قومی ترقی ہاتھ چلانے سے نہیں. اگر قومی نعروں سے ترقی کرتی, پاکستان آج ٹاپ پہ ہوتا. اتنے پاکستان میں نعرے لگے ہیں کہ پاکستان پہ, تو نعروں سے قوم ترقی نہیں کرتی, کاموں سے کرتی ہے اور محنت سے کرتی ہے. اور آپ کی اتنی اچھی بات لگی کہ ناظرین اگر آپ زوال میں اٹھیں گے پھر ہم پہ زوال ہی رہے گا. اور ویکنڈز کو بڑا کریں. سر ایک اور مزے کی بات بتاؤں, پچھلے 2 ہفتے پہلے, کیونکہ مجھے تو عادت ہے صبح اٹھنے کی, آپ کو پتہ ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں, اور ناشتے کے لیے میرا دل چاہا, میں باہر چلا گیا. میں نے حلوہ پوری والے سے کہا مجھے پوریاں دے دو. میں نے کہا کیا بات ہے, اب 9:30-10 بج رہے ہیں, رش نہیں ہے, اب تک آئے نہیں ہیں لوگ, اور تم اتنا سارا تم نے سب اہتمام کیا ہوا ہے, کیسے تمہاری سیل ہوگی؟ کہہ رہا ہے بھائی یہ 12:30-1 بجے کے بعد اتنا رش ہوگا کہ ہمیں ایکسٹرا لیبر لگانی پڑے گی. بالکل. تو میں نے کہا میں زیادہ جلدی آ گیا, حالانکہ 9-9:30 بجے کا ٹائم, وہ بھی دیر کا ٹائم ہے. مجھے لگا کہ شاید اس وقت ملے گی نہیں. یہ قوم لیٹ, جیسے جتنا لیٹ ہوں گے نا, میں کہتا ہوں اگر آپ نے 1 منٹ بھی لیٹ کیا نا, اس کے لیے آپ کو 2 منٹ چاہیے کور کرنے کے لیے. 1 منٹ تو آپ نے لیٹ کیا, اور دوسرا پہنچنے کے لیے آپ کو 2 منٹ چاہیے. تو جتنی آپ لیٹ کرتے جائیں گے, آپ کو ڈبل ٹائم چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹائم. اچھا سر, سیلف امپلائڈ آپ نے ابھی بات کی کہ ہم خود سیلف امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سر سب سے بڑا جو پرابلم ہمارے یہاں لوگوں کو آتا ہے, وہ آتا ہے کیپٹل کا, انویسٹمنٹ کا. ریسورسز نہیں ہیں. تو آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے ہمارے یوتھ کو اور لوگوں کو کہ کس طرح سے چھوٹا کاروبار استعمال کر سکتے ہیں, اور کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں, یا ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کوئی بتانا چاہیں گے؟ پاکستان میں کافی آرگنائزیشنس بھی ہیں, SME ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورشپ ہے, دوسری کافی آرگنائزیشن جو ہیلپ کرتی ہیں اس میں, اور دوسرے NGOs بھی ہیں. مگر میں کہتا ہوں جو پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں خرچ کرنے کے لیے, جو باہر کہتے ہیں کرایہ ہے, یہ ہے, ادھر جا کے 1 سیمسٹر کی فیس, اگر وہی یہاں انویسٹ کر دیں, کرایہ جو باہر جا رہے ہیں اور جو 1 سیمسٹر کی فیس یا 2 سیمسٹر کی فیس لے کے جا رہے ہیں نا, اگر وہ انویسٹ یہاں کریں تو میں کہتا ہوں وہ اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے.
اس میں زیادہ اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اسمال بزنس شروع کرتا ہے اپنے گھر سے شروع کر سکتا ہے. جیسے آج کل اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انٹرنیٹ ہے, تو اتنا کام مل جاتا ہے. اب ریموٹ بیس کام ہو رہے ہاں, ہیں. وہ آہستہ آہستہ شروع کر سکتا ہے. اور یہ کاروبار ہمیشہ آج سے شروع کیا جاتا ہے, ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. راتوں رات آپ ملینز نہیں کما ہمارے سکتے. جو نوجوان ایمبیشس ہیں بہت, بس ابھی شروع کروں, کل مجھے پاس گاڑی ہونی چاہیے, کل گاڑی بنگلہ ہو دیکھیں جائے, پیسے نا. آ جائیں. میں نے تقریباً آپ سمجھے 55 سال ایجوکیشن میں ڈالے ہیں, 55 ایئرس. میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی 1966 میں جب میں نے گریجویشن کی, تو تقریباً 50 سال ہوئے ہیں مجھے سروس میں. تو یہ جو سب چیزیں آئی ہیں 50 سال میں آئی ہیں. صحیح بات ہے, اوور نائٹ نہیں آئی ہے, اوور نائٹ نہیں ہے. تو محنت ضروری ہے اور ایفرٹس ڈالنے ہیں, مگر آنیسٹی سنسیئرٹی کے ساتھ کریں, اللہ مدد کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, ایک بڑا بنیادی سوال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ سے آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے اور آپ کافی عرصے سے پاکستان کے یہ حالات دیکھتے آ رہے ہیں, اور حکومتیں آنا حکومتیں جانا, مواقع ملنا مواقع نہیں ملنا, کبھی ڈارک نائٹ ہے تو کبھی لائٹ نائٹ ہے. سر ایک چیز یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل ورکرز بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے. سوسائٹی میں سوشل کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, سوشل رسپانسبلٹی بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور لنگر خانے ہمارے یہاں بڑے بن چکے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لنگر خانے ہیں, یہ اگر ٹھیک ہے آپ اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ان تمام تر لوگوں کو زنگ لگانے کے مترادف نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پر روٹی تینوں ٹائم اویلیبل ہے, تو پھر جد و جہد اسٹرگل کی بات آپ نے کی, تو پھر کون کرے گا؟ میں اگر ویسٹ کی بات کروں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف کہتے ہیں کہ سورج مل رہا ہے نا, یہ فری میں ہے, ہوا آ رہی ہے, یہ فری میں. باقی آپ کو ایک ایک چیز کو خود ارن کرنا ہے اور اس کے پیچھے اسٹرگل کرنی ہے. ایز فار ایز کنسرن پاکستان گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ جو لنگر خانے کا کنسیپٹ اچھی چیز ہے, اچھی سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ایک زنگ لگانے کے مترادف ہے؟ میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں, اس کے بالکل. یہ لوگوں کو پہلے جو سست لوگ تھے اور سست کر دیا آپ لوگوں نے. اب ہم گاڑی میں جاتے ہیں, میری وائف اور میرے میں یہی جھگڑا ہوتا ہے, میں فقیر کو پیسے نہیں دیتا ہوں, میری وائف دیتی ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ لوگ ان کو عادت ہی مت بنائیں, یہ کما کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو یہ جو لنگر خانے ہیں یا یہ سہولت, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر یہ ان کو وہ پیسے دے دیں, جا کے تھوڑا سا ٹھیلا نکالیں, کھوچا نکالیں, تاکہ تھوڑا سا کما جا کے. باقی یہ مفت والی چیز ہے نا, یہ مفت خور ان کو مت بنا. ایک مرتبہ بن گئے تو آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے, مسئلہ یہ ہٹا نہیں سکتے. ان کو لت لگ گئی. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں امریکہ سے واپس آیا, میرا بیٹا فاروق, جس کی بات میں نے کی, یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے, وہ کلاس 3 میں تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہم گاؤں کے لوگ ہیں, جب واپس امریکہ سے آئے, حج سے کوئی آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کرو گے. تو میرے بیٹے سے پوچھا, خان تم کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ اس نے کہا میں حجام بنوں گا. اب حجام میری پوری پیڑھیوں میں نہیں ہوا ہے. میرے والد صاحب نے اس کو دیکھا, حجام بنے گا. تو میں نے پھر ایکسپلینیشن دی کہ جہاں امریکہ میں جس حجام کی بات جاتے تھے اس پر رولس رائس گاڑی تھی. یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں بھی حجام کے بعد رولس رائس گاڑی, اس کے بعد بیچارے کے پاس سائیکل نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کانسیپٹ سے کہہ رہا ہے. اور دوسری بات جو کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی فرق نہیں ہے, حجام ہو, پروفیسر ہو, کچھ بھی ہو, کام کی عزت ہے, بس کام کی عزت. تو یہ لوگ وہیں اسی ماحول سے آئے ہیں, تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حجام بنوں گا. مگر ایک بات جو انہوں نے سیکھی ادھر اسکول میں, کہ 3 مہینے کے بعد میں اور وائف ہم اسکول میں گئے, مجھے ہمیں بلایا, بولا آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, یہ ہیں جو ہمیں آپ کو پتہ ہے. تو مگر ایک بات ان میں نہیں ہے, کیا ہے, وہ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم پاکستان میں نہ ٹیچر سے سوال پوچھتے ہیں نہ پیرنٹس سے, جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. بولتا نہیں, اس قوم نے ترقی کی ہے سوال پوچھنے سے. جب تک یہ سوال نہیں پوچھیں, بہت پیاری بات, تو جواب نہیں ملے گا, میسج آف دا ڈے تو نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ کے وقت کا لاسٹ میسج کیا کہنا چاہیں گے یوتھ کو, عوام کو؟ میں کہ محنت کریں اور رائز ود ڈگنیٹی. ایسے نہیں کہ مفت میں نہیں, رائز ود ڈگنیٹی. اپنے جو بھی کام کریں اپنے ملک کا خیال کریں, ملک کی عزت کا خیال کریں, اپنا خیال کریں, اپنے پیرنٹس کا خیال کریں, اور نیور فرگیٹ یور پیرنٹس.
کیا بات ہے. پیرنٹس کا کبھی بھی آپ احسان نہیں اتار سکتے ہیں. بس اس کا خیال کریں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں اور آپ محنت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا اگر یہ زوال والا کام چھوڑ دیں, سویرے اٹھیں اور سویرے کام کریں. تھینک یو سو مچ سر, اتنی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آئی ہوپ ناظرین آپ نے سیکھا ہوگا کہ سر نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ زوال والا کام چھوڑ دیں. اور میں نے کہا کہ میسج آف دا ڈے کیا ہے کہ سوال لازمی کرنا ہے. ہمارے یہاں لوگ سوال نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. اور سب سے بہت زیادہ خوبصورت بات جو دل کو چھوئی ہے, جو احساس کو چھوئی ہے, کہ اپنے ماں باپ کی عزت, ان کا قرض اتارنے کی دور کی بات, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان کا کیا ہوا کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ماں باپ کی عزت کیجئے, ان کا خیال رکھیں. اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو بہت زیادہ لک آفٹر کریں. اور یہ بہت خوبصورت زندگی ہے, اور ہمارے پاکستان میں اور ہمارے کلچر میں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, جس کا پریولیج اور ایج ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. ورنہ دوسرے ممالک میں جائیں تو آپ کو بہت ڈفرینسز نظر آتے ہیں, اور ایک یہی ڈرا بیک ہے وہاں کا کہ جو پاکستان میں ایڈوانٹیجز ہیں وہ وہاں آپ کو نہیں ملتے. بہرحال یہ چیلنجز کی بات ہم نے کی تھی. ایک بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو چیلنجز کا سامنا ہے. ناظرین, ہم تعلیم کی ضرور بات کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اس میں گنجائش ہے اس کو بہتر کرنے کی. اور اگر ہم تعلیمی نظام کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سرکاری سطح پر بہت زیادہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک سٹوری ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا تھا 22 سپٹمبر کو, اور اس میں پیپر آؤٹ ہونے کی شکایت ہے, اور طلبہ سراپا احتجاج ہیں. اور ہم نے مینجمنٹ سے بھی پوچھا, جاننے کی کوشش کی, تو معاملات ہمیں بہتر سمجھ میں نہیں آئے. اس وقت مختلف ایسوسیشن کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ینگز ڈاکٹر ایسوسیشن اور دیگر لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. پروٹیسٹ کی وجوہات جانتے ہیں اور اسٹوری پوچھتے ہیں یہ معاملہ تھا کیا, اسی پر بات کریں گے. نمائندہ 5 نیوز شایان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شایان, السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شایان, یہ سٹوری ہے کیا 22 سپٹمبر کو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے, بڑے معاملات ہم نے بگڑتے ہوئے دیکھے. کیا سٹوری ہے, یہ ہے کیا معاملہ, ہمیں بتائیے گا, عوام کو بتائیے گا. اچھا دیکھیں, گزشتہ اتوار کے روز جو یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ منعقد کیا گیا تھا, کراچی میں جو ہے وہ 2 مراکز اس کے بنائے گئے تھے. ایک جو ہے این ای ڈی یونیورسٹی میں, جبکہ دوسرا مرکز جو ہے وہ ڈاؤ اوجا کیمپس میں بنایا گیا تھا. تقریباً اس پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 6000 سے قریب جو ہے اسٹوڈنٹس این ای ڈی یونیورسٹی میں امیدوار تھے, اور 7000 کے قریب جو ہے وہ امیدوار ڈاؤ یونیورسٹی میں تھے. اور ان کا جو ہے صبح تقریباً 9:30 بجے کے قریب پیپر شروع ہوا تھا. اگر پیپر کی بات کریں تو یہ پیپر تو ہوا ہے, مگر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں گزشتہ 2 روز سے جو ہے مختلف علاقوں میں, سندھ بھر میں, نہ صرف کراچی جبکہ سندھ بھر میں جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں, کہ جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر تھا وہ رات سے آؤٹ ہو چکا تھا. جبکہ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ پیپر جو ہے تقریباً 70 سے 90% کے قریب جو ہے وہ سملر تھا. اس پہ تمام تر سوالات جو ہے وہ میچنگ کر رہے تھے, اور اس پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پروٹیسٹ کی, تو ہم نے مختلف پروٹیسٹ کور بھی کیے, اور اس دوران جو ہے ان سے جب بات کی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے سال بھر تیاری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہمارے والدین کی محنت ہوتی ہے, دن رات جاگ کے جو یہ محنت کرتے ہیں, پیپر پڑھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انتظامیہ جن کے حوالے یہ کیا جاتا ہے کہ جو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ان کی جانب سے یہ چند روپیوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کر کے اور نظام کو دھرم بھرم کیا جا رہا ہے. ہماری محنت پہ جو پانی پھیرا جا رہا ہے, اور بچے جو بڑے پر امید نظر آتے ہیں جب ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے, اور اس طرح کے جب واقع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں. جو ہم نے پروٹیسٹ کور کیا ان میں بچے جو ہے کافی غم اور غصہ کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ جن کو یہ کنڈکٹ, جن کی جانب سے کروایا گیا تھا ٹیسٹ, ان پہ جو ہے ایکشن لیا جائے, ان پہ انکوائری کروائی جائے, کیونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی ابھی لاسٹ ٹائم ڈاؤ یونیورسٹی والوں کو, اور ان کی جانب سے یہ پیپر لیا گیا تھا. جبکہ ان کی جانب سے مکمل طور پہ یہ تردید کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جتنے بھی سوالات اگر سملر ہوئے ہیں وہ اتفاقیہ کے طور پہ تو ہو سکتے ہیں, مگر کسی قسم کا پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے.
جبکہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی اور ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے دے کے جو ہے راتوں رات بچوں کو تیاری کروائی گئی ہے، بچوں کو بٹھا کے ان سے اتنی بڑی پیمنٹ جو ہے لے کر اس کے بعد ان کو دکھایا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں۔ اب جو اس پہ تحقیقات کی سخت ضرورت ہے کیونکہ مستقبل ہے بچوں کا، بڑی محنت اچھا ہوتی ہے۔ شایان، دو چار اہم باتیں ہیں، یہ بتائیے کہ جو ایم ڈی کیٹ کی ایڈمیشن کمیٹی ہے ان کا کوئی موقف آیا ہے، مستند موقف، ان رائٹنگ کچھ پیپر یا کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے، یا کسی کا کوئی بیان؟ جی دیکھیں، پہلے تو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلے ہی اس پہ جو ہے وہ شک ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر یہ ڈاؤ یونیورسٹی والوں کو دیا جاتا ہے کہ پیپر کنڈکٹ کریں تو اس پہ جو ہے بڑے انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے پیپر آؤٹ ہونے کی جو شکایت موصول ہوئی ہے، جس پر سوالات کیے گئے جب انتظامیہ سے، تو انتظامیہ جو ہے بڑے غصے میں نظر آ رہی ہے اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور مکمل طور پہ انہوں نے تردید کی ہے اس کی، اور کہا ہے کہ اگر جو سوالات، جبکہ اچھے خاصے سوالات جو ہے پیپر میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے تقریباً 50 سے زائد ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے 190 کے قریب جو ہے وہ مارکس لیے ہیں، مطلب 200 نمبر کا اگر پیپر ہے تو وہ انہوں نے جو ہے تقریباً 190 پلس جو ہے وہ مارکس لیے ہیں، جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جو مختلف یونینز بنی گئی ہے۔ اچھا شایان، یہ بتائیں، یہ تو بات ہمیں اور ناظرین کو سمجھ میں آ گئی کہ پیپر آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات اور سامنے آئی ہے جس پہ آپ نے بھی یہ نقطہ اٹھایا، اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو 15 سے 16 لاکھ روپے لے کر ان کو ٹیسٹ کی تیاری کروائی گئی ہے۔ یہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے 15 سے 16 لاکھ روپے لیے ہیں، اور اگر لیے بھی ہیں تو اس کا کوئی ان رائٹنگ یا کچھ فوٹیج یا کوئی کیمرے پہ کوئی بات سامنے آئی ہے، یا کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بیان منظر عام پر آیا آن ریکارڈ؟ جی دیکھیں، یہ بیان جو ہے ہم لوگوں نے تو جاری نہیں کیا تھا، ہم جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایکٹیو نظر آئے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے جتنے بھی بڑے ایگزامس ہوتے ہیں ان میں ایسوسی ایشن جو ہے بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس دوران بھی جو ہے انہوں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی تھی کراچی پریس کلب میں، اور اس دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جو چیئرمین تھے اور ان کے جو دیگر عہدیدار تھے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک گروپ رکھا گیا ہے جو کہ بھاری رقم لے کے کچھ بچوں کو رشوت کے طور پہ جو ہے وہ تیاری کروائی جاتی ہے، اور اس بار جو ہے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے پر جو اسٹوڈنٹ سے لے کے ان کو راتوں رات سوالات دکھائے گئے، پیپر دیا نہیں گیا تاہم ان کو دکھائے گئے تاکہ وہ جو ہے رات بھر بیٹھ کے تیاری کریں، اس کے بعد جو صبح میں پیپر میں بیٹھے۔ تو یہ بڑا ایک نظام ہمیں جو ہے دھرم برم کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابتدائی طور پہ جو ہے وہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں تو ہمیں جو ہے اس طرح دکھائی دے گئے کہ چیٹنگ ہوتی رہی ہے، کیونکہ میٹرک کے پیپر جو ہے کہا جاتا تھا کہ 1 لاکھ روپے دیں میٹرک کا پیپر جو ہے آپ کا کلیئر ہو جائے گا، 2 لاکھ روپے دیں آپ کا انٹر کا پیپر کلیئر ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ میڈیکل کے اور انجینئرز کے پیپرز بھی اگر اس طرح ہوتے رہیں گے، اس کے بعد جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ اتنی بھاری رقم دے کے سیٹ لیتے ہیں اور اگر کل کو ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کل کو پھر کس طرح جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، کس طرح جو ہے وہ پھر پیسے کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ صوبائی وزیر تعلیم کا کوئی موقف اس حوالے سے آیا ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کمپیئر کیا کہ سندھ کے معاملات بہتر ہیں، اگر پنجاب کو دیکھیں تو وہاں بڑے حالات خراب ہیں، تعلیم کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور اگر اس سبجیکٹ کی ہم بات کریں، سٹوری کی بات کریں، تو اس حوالے سے بالخصوص کوئی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار وسیع کرنے کی بات کی گئی ہے، یا کچھ کمیٹیز وغیرہ بنانے کی اس طرح کی بات صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کوئی معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بولوں گا کہ سندھ میں جو تعلیمی نظام ہے سرکاری لیول میں، اس پہ تو اللہ ہی حافظ ہے، اور ان کے جانب سے جو ہے بیانات آتے ہیں، اور وہ دیگر صوبوں کے ساتھ، اگر پنجاب کے ساتھ وہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے سندھ کے کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ابھی بھی جو ہے گائے بھینسیں جو ہے بندھی ہوئی ہیں، اور اگر کراچی کی بھی بات کریں تو مختلف جگہوں میں شکایات ہوتی ہیں اور چیٹنگز کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، مطلب کہ انتظامیہ میں کہیں نہ کہیں نااہلی ان کی اس سے جو ظاہر ہوتی ہے، اور ابھی تک جو ہے اس طرح کا کوئی ان کا بیان میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر جو ہے اگر اس طرح کی بات کی تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی، کیونکہ سب کے سامنے آج کل کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، تمام تر جگہوں میں۔ اب اگر پیپر کی بات کریں تو ان پیپرز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سوشل اکاؤنٹس میں ہمیں پیپر نظر آئے ہیں، اپنا نیشنل چینل میں جو ہے وہ ہمیں
पेपर्स जो लीक हुए वो नजर आए। अब इंतजामिया ये कह रही है कि जो पेपर आपके लीक हुए और उनमें जो सवालात थे और जो स्टूडेंट्स को पेपर दिए गए उनमें जो सवालात थे वो इत्तफाकिया तौर पे मैच हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इत्तफाकिया पेपर जो वो तकरीबन इतनी बड़ी जो वो रेशो इतना बड़ा होगा कि तकरीबन 50 के करीब जो है 50 से प्लस जो है वो सवालात सिमिलर हो सकते हैं। तो ये बड़ा तशवीश की बात है और इनको सीरियस लेना चाहिए, ना सिर्फ इस तरह के बयानात देने चाहिए। इनको अभी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें इन्होंने यही कहा है कि इस पे जो है इनको चाहिए कि एफआईए को भी इन्वॉल्व करें और ताकि तहकीकात की जाए। और दूसरा जो है वो ना सिर्फ हमेशा जो है एमडीकेट का पेपर इनको दिया जाए डाउ यूनिवर्सिटी को, बल्कि थोड़ा सा जो चेंज करने की कोशिश करें और अच्छा करने की कोशिश करें, जिसपे जो आईबी है, नेस्ट है और दीगर इस तरह के इदारे भी है जो अच्छे से पेपर लेना जानते हैं, कंडक्ट करना जानते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अभी पेपर लीक हुआ है इसको दोबारा लिया जाए और दूसरा इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए, हाई लेवल में इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेपर की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की बात है। अच्छा शयान, ये बताएं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम ये मामला देख रहे हैं कि ये टेस्ट होते हैं, हम प्रोटेस्ट होता है, इस दफ़ा हमें ज़्यादा लाउड नज़र आ रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात जुड़ी हुई है कि क्या वजह है कि किसी एक ही इंस्टीट्यूशन के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए। अगर हम फेयर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के सेंटर्स हैं, वहाँ पर क्यों नहीं ये टेस्ट कंडक्ट होता? और इस तरह से कि मुझे बताएं कि इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं सामने आ रही है कि सिर्फ एक या दो इंस्टीट्यूशंस ही क्यों? अगर तलबा एक डिमांड कर रहे हैं, उनकी बात में अगर वज़न है और उनके अब शक को अगर दूर करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं उनसे बात करके कि भाई इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ कर सकते हैं, सेंटर्स मुख्तलिफ कर सकते हैं, सिर्फ एक या दो ही सेंटर्स मुख्तस क्यों किए गए हैं? इस हवाले से कोई अपडेट्स आई हैं सामने? हाँ जी, देखिए ये जो तरीक़ेकार है इसमें ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरह इन्होंने भी बयानात दिए हैं, जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ, उन्होंने की जाती है, बताया जा रहा है कि इतनी भारी भरकम जो है वो एक स्टूडेंट से रकम वसूली की जा रही है और जो है अपना पेपर के हवाले से जो 15-15 लाख रुपए का एक पेपर जो दिखाया जा रहा है 16 लाख का, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़ा माफिया है, गिरोह है। पेपर जो है वो एक इंतजामिया को दिया जाता है, उसके बाद उसमें भी जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि पेपर्स जो है वो किस तरह चीटिंग करवाएं और किस तरह जो है उसकी इससे जो है फायदा हासिल, इलीगल फायदा जो है वो हासिल किया जा सके। उस पर जो है बड़े ग्रुप्स हैं और लाखों रुपए की जो है कारोबार कह सकते हैं कि वो भी है, तो इस वजह से जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जो उम्मीदवार हैं पेपर देने के लिए आ रहे हैं, उनके जो आला जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की जाए और देखा जाए कि किसको ज्यादा जो है प्रीफर किया जा रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि अगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि आईबीए को भी दे सकते हैं, नस्ट को भी दे सकते हैं, और इस तरह दीगर भी हैं जो बड़े फेयर जो वो पेपर ले रहे हैं और अच्छे तरीके से ले रहे हैं, जिसपे जो है स्टूडेंट्स भी बड़े मुतमिन नजर आते हैं। तो चाहिए कि इसी तरह उनको कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी बनाते हुए उसके बाद जो है वो इस तरह पेपर ले, ना कि जो मर्जी आए जिसको भी चाहे ये जो है वो दे दिया जाए ठेका कि भाई ये आप पेपर ले लें, उसके बाद जो भी होता रहे उस पर बयानात होते रहे, ताहम जो है किसी किस्म का रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं रहा। अब जो है स्टूडेंट्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता कई बार इस तरह हुआ है और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये पेपर जो है रिकंडक्ट किया जाए, दोबारा लिया जाए और मेरिट पे लिया जाए। जबकि जो अभी पेपर आउट हुआ है इस पे तहकीकात होनी चाहिए, हाई लेवल में तहकीकात होनी चाहिए, एफआईए को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो इसमें मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर बचाया जा सके और आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, आपको आपसे इजाज़त लेंगे। ये बताएं कि मुख्तसर के इस वक्त प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कहाँ कर रहे हैं और क्या उनका प्लान है कि उसको मज़ीद प्रोटेस्ट, उसका दायरा कार वसी करना है? प्रोटेस्ट के हवाले से बता दें हमें। जी देखिए, सिंध के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी प्रोटेस्ट जो है हुआ है, मगर कराची में भी 2 रोज कबल जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जहाँ हमने कवर किया है, तो वो डाओ यूनिवर्सिटी जो है सदर में, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने जो है बड़े नारेबाजी भी की है और बैनर्स उठाए और बड़े मायूस भी दिखाई दिए। वो ये कह रहे थे कि हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं पेपर्स में और साथ में जो है हमारी बड़ी मेहनत होती है, हम दिन रात एक करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है इस तरह का रिजल्ट जो है हमें सामने। शयान अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप स्टोरी पे अपडेट्स दे रहे थे कि इस वक्त यंग डॉक्टर्स और दीगर स्टूडेंट्स जिनके एमडीकेट के साथ एडमिशन के हवाले से टेस्ट लिया गया था और पेपर आउट होने पर ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात पर
طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ ناظرین یہ تو ہم نے پروٹیسٹ کی بات کر لی، ایک اور سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آج کل سوشل ایشوز بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور آج کل ایک بڑا آسان ہو گیا ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، کسی کی حوالے سے کردار کشی کرنے میں وہ بغیر جانچ پڑتال کیے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں۔ حالیہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہوگا، میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کر دوں کہ تمکینت منصور ہیں جو انٹرویوز کرتی ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں مختلف جو فیمیل سیلیبریٹیز ہیں ان کو ٹرول کیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور حالیہ ویڈیو میں انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ جو عورتیں آ کر انٹرویوز میں بولتی ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم پہ تشدد ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ وائلنس ہو رہا ہے، یا جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں جو وہ پلیٹ فارم پر آ کر ڈیجیٹلی بات کرتی ہیں، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی وہ خود ذمہ دار ہیں، اور مرد اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ غلط سلوک کرتی ہیں اور ان کے اگینسٹ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ پرووکڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آ کر اپنی سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، وہ انسان کے دماغ میں رہتی ہے، لیکن ایک ڈیجیٹل آپ یوٹیوبر یا انفلوئنسرز کسی کے حوالے سے بھی ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو خواتین اور بچوں کے تشدد کا معاملہ ہے یہ اتنا حساس ہے کہ ڈیفینیٹلی کسی کو شوق نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خود اس پہ تشدد کروائے۔ تو مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے اور بڑا تعجب لگتا ہے کہ جہاں ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ہم خواتین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور بات خواتین کے تحفظ کی ہو رہی ہے، اور ایک ایسی پرسنالٹی جس کی آواز کو لوگ سنتے ہیں، جس کے پاس نمبرز آف فالوورز ہیں، ریٹنگ کے لیے، خاص طور پہ یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یوٹیوبرز والے یہ کیا کرتے ہیں، ریٹنگ کے لیے کسی کی بھی کردار کشی بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی شوبز کی پرسنالٹی ہو، بغیر جانچ پڑتال کیے، تحقیق کیے ہر کسی کی عزت جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نیلام کر دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ آپ چند پیسوں کے لیے، چند ریٹنگز کے لیے اور چند ویورشپ کے لیے آپ اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کا امیج خراب کریں۔ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہدایت دے۔ ناظرین آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ ہوپ فلی جو چیلنجز ہیں ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے اس پہ ہم جلد قابو پا لیں گے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔